جی افشاں جی کل ایسٹر گزرا، اس کی مبارکباد میں آپ کو پیش کر دوں، خیر مبارک. اور وہ کیا بولتے ہیں، لو ہیپی ایسٹر. لائٹ اینڈ پیس. ایگزیکٹلی، اینڈ ہیپی ایسٹر. لیکن جس طرح حکومتی سطح پر اسپیشلی پنجاب میں منایا گیا ایسٹر، بڑی فیل گڈ فوٹیج سامنے آئی. یہ امیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ وفاق کی ہو یا پنجاب کی ہو. پنجاب کو میں نے انورٹڈ کامرس میں بولا ہے، بہت انٹرفیتھ ہارمنی اور محبت، اور بالکل وہ جو ایک ریاستی ہماری پالیسی رہی ہے اینٹی مائنورٹی، وہ کوئی بھی مائنورٹی ہو، اور بالخصوص اگر ریلیجیس مائنورٹی ہو تو پھر تو، لیکن اس کے برخلاف جا کے ایگزیکٹلی اپوزٹ فیل گڈ فوٹیج ایوری ویئر. اچھا، تو آپ کو مسئلہ کیا؟ بتا دوں مجھے مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جی. نہیں اس طرح پوچھے نا جیسے وہ پہلے پوچھ رہا تھا کہ تانو کی کیا 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 پوچھا تھا. نہیں کہنا تو چاہیے کہ تھانو کی پیڑ ہو رہی ہے، لیکن چلو میں آپ ایسے پوچھیں، میں بتاؤں گا مجھے کیا پیڑ ہاں ہو جی رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. جی. میری پرابلم یہ ہے، مجھے رنج اس بات کا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک فیل گڈ فوٹیج سامنے آ رہی ہے نا انٹرفیتھ ہارمنی کی، سر پاکستانی مائنورٹیز کے ساتھ، پرٹیکولرلی ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ جو سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے. آپ اونا کو پوچھ لیا ویسے؟ انفیکٹ ان کے لیے جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ان سے پوچھ لیا آپ نے؟ ہاں، اب آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتی یہ کہہ کے، میں نے تو اپنی تکلیف بتانی ہے. میں آپ سے دیکھیں نا، انٹرفیتھ ہارمنی کا نام آپ لیتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ ریلیجیس آئیڈینٹی جو ہے نا وہ اوکے ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اتنی پولرائزیشن آ گئی ہے کہ جو ایک عقیدے والا بندہ ہے وہ دوسرے عقیدے والے بندے کو برداشت نہیں کر سکتا. تحمل، ایک مسلک والا تحمل ختم ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے این جی او والے جو لفظ ہوتے ہیں. یہ جھوٹ، تحمل، برداشت اور رواداری، یہ جھوٹ ہے. رواداری کا جھوٹ سن تو لیں سر، میں سچ تو سن. اگر آپ سن لیتے تو میں یہاں پر آپ سے سہمت ہوں. اچھا تو پھر مجھے پھر اگر سہمت ہے تو بول دیں. کاشف صاحب، یہ والا جو یہ واقعی یہ جھوٹ ہے کہ دیکھیں پہلے تو سارے رل مل کے ہی رہندے سی، ایک دوسرے کے تہواروں پر شرکت کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں اکٹھے ہوتے تھے. بالکل میں مانتی ہوں ایسا ہی ہوتا تھا. مطلب میں مانتی ہوں کہ میرا جو بچپن گزرا ہے وہ وہاں پر پارسی، کرسچن ان فیملیز کے ساتھ، لیکن گل کلاس دی ہے. بس میں یہی گل کلاس دی ہے، گل کاسٹ دی ہے. مطلب کہ تب بھی اور آج بھی وہ جسے آپ نے چوڑا قرار دے کے سماج سے کاٹ کر الگ سے آبادیاں، کچی آبادیاں میں دھکیل دیا ہے، قید کر دیا ہے. کیونکہ اب تو ہم گیٹڈ کمیونٹی والے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ چہرے نظر نہیں آتے. تو سر میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ انٹرفیتھ والا جھوٹ، اور یہ کہ جناب آپ اگلے بندے، آپ ایک کمیونٹی کی ریلیجیس آئیڈینٹی کو اسرٹ کر رہے ہیں. سن لیں سر، سن لیں، ریلیجیس آئیڈینٹی کو تو جنرل ضیاء الحق سے زیادہ کس نے اسرٹ کیا؟ اس نے تو مزے کروا دیے تھے کلرجی کے، وہ ہندو کلرجی ہو، وہ کرسچن کلرجی ہو، کیونکہ اس کو ضیاء الحق کو کوئی ریلیجیس آئیڈینٹی سے مسئلہ نہیں تھا. یہ وہ دھول آنکھوں میں جھونکی جا رہی ہے. آپ نے بات کی اسے مسئلہ تھا ڈی کولونائزیشن ہو جانے سے. سر وہ ہر اتھارٹیرین جو ہوتی ہیں نا اسٹیٹس، وہاں پر جو حکمران طبقہ ہوتا ہے اس کو اسی سے مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ ایک بات کہنا چاہوں گا یہیں پر. میرا خیال ہے کہ 1 مہینے میں 2 ایسے واقعات ہوئے کہ مسیحی 1.5 ہفتے میں بتائیں نا، پھر اس پہ بات کریں نا. یہ جو یہ کیسے انٹرفیتھ ہارمنی کے کانسیپٹ سے جو پرویز مشرف کا انٹروڈیوسڈ تصوف تھا، کونسل تھی، یا ضیاء الحق کا تصوف تے اشفاق احمد والیاں نے ادھروں لیا سی نا زیادہ، یہ تو لبرل اور پروگریسو تھے نا مشرف، سید پرویز مشرف. سر آپ ادھر نہ جائیں، آپ مجھے بتائیں، آپ سر ادھر نہ چاہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے اس ریاستی اور اب حکومتی کانسیپٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کاشف صاحب، بات یہ ہے، یہ جو آپ نے کہا ریلیجیس آئیڈینٹی، میں اسی بات کو لے کر آگے چلنا چاہوں گی. یہ جو 1.5 ہفتے کے دوران 2 واقعات پیش آئے، اس میں بار بار آپ کو میڈیا نے ایک ساختیاتی تشدد، انگریزی چنو کی کہی ہے اسٹرکچرل وائلنس، میں اسٹرکچرل وائلنس ہی کہنا چاہیے کیونکہ ایچیسن والیاں نو ساختیاتی تشدد دا مطلب نہیں سمجھ آئے گا.
جو انہوں نے برتا ہے نا لینگویج کے ساتھ، خبر کو کیسے بریک کرنا ہے اور کیسے اس کو، ویسے تو 30 سیکنڈ 50 سیکنڈ دی ہی خبر ہوندی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایچسن کے پرنسپل کے مسائل تھے، کلاس کے مسائل بہت ہوتے ہیں، اور یہیں پر آ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کلاس کے لیے کون سا مسئلہ انسانی حقوق سے وابستہ ہے، اور کس کلاس میں انسانی زندگی چلی بھی جائے تو وہ اس طرح سے اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا کہ اس کے اوپر گھنٹے گھنٹے کے ٹاک شوز ہوں، پھر وہی ہمارے مین سٹریم میڈیا اینکرز اٹھ کر شام میں اپنے اپنے ولاگس کریں اور بتائیں کہ ایچسونینز کتنی تکلیف میں ہیں اور یہ سب. ٹھیک ہے، میں آتی ہوں اسٹرکچر وائلنس کی طرف. آپ نے خبر بریک کی، واسا ملازمین یا واسا ورکرز ہلاک. آپ نے تو اس کی آئیڈینٹی چھین لی، آپ نے تو اس کا سارا کرب ہی پاسے کر دیتا تاکہ وہ ڈسکس ہی نہ ہوئے، گل ہی نہ ہوئے. واسا ملازم یا واسا ورکر کہہ دینے سے کیا یہ بات ختم ہو جائے گی کہ یہ ہماری سوسائٹی کے دلتس ہیں؟ پھر ہمیں آ کر نا اب اسی ویڈیو کے نیچے آ کر بتائیں گے پاکستان میں تو کوئی دلت ہوں ہی نہیں، اتنے کہڑے دلت نے. ایسے ہمیں پھر کہا جاتا ہے کہ لوور مڈل کلاس سے نیچے تو کوئی کلاس ہی نہیں ہوتی. یہ ہسی کدی دیکھی ہی نہیں، ساری گڈی اتنے تک نہیں جاندی، دا مطلب وہ کلاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کہا واسا ملازمین ہلاک ہو گئے، واسا ورکر ہلاک ہو گئے. ایک شادی ہال، فیصل آباد نے شادی ہال کا گٹر صاف کرتے ہوئے 2 کزنز، جس میں سے ایک مستقل ملازمت میں تھا، ایک دلت جو مستقل ملازمت میں تھا، اور ایک اس کا کزن جو کہ کانٹریکٹ بیس پہ، وہ اس کو ڈیلی ویجز کہتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر، اور وہ دونوں جان سے گئے. کراچی میں ایک واقعہ ہوا، اس کے اوپر آپ کو اتنا شور ہی نہیں سنائی دیا جتنا لیل پور دے اس واقعے دے ہوتے ہوئے سی. میں اس میں صرف یونین، مضبوط یونین کے فیکٹر کو لا کر میں اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں. ایک آئل فیکٹری کا گٹر، اس کے اندر جھاگ صاف کرنے کے لیے 2 دلتس اترے، جسے ہم نے چوڑا قرار دیا ہوا ہے. وہ وہاں سے زندہ واپس نہیں نکل قرار نہیں سکے. دیا ہوا، وہ کاسٹ ہے. چوڑا از اے کاسٹ جو کہ لوئر کاسٹ، لیکن ہمارے ہاں تضحیق کے لیے استعمال ہوتا ہے نا یہ. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے نہیں نکل سکے ہیں زندہ باہر. اس خبر کے اوپر آپ کو اتنا شور بھی سنائی نہیں دیا. آئل فیکٹری تھی، یہ شادی ہال تھا. میں آپ کی توجہ، جو آپ نے بات کہی بڑی اہم تھی. میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. آپ نے کہا کہ میڈیا پر 50 سیکنڈ کی خبر چلی، لیکن جو چلی اس کی زبان، اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی، اس کو بھی ذرا ڈیکنسٹرکٹ کریں نا سر. آپ اگر اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں تو یہ بھی بتائیں نا. اچھا، اب یہ پھر اس کے اندر یہ ہلاک جاں بحق. اب دیکھیں، جب ہم بھی بات کر رہے ہیں نا تو ہم بڑے ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں. شہید نہیں استعمال کر سکتے. ابھی کچھ عرصہ پہلے پاک فوج کے ایک اہلکار اسی طرح سے ایک کاروائی میں اپنی جان سے گئے اور ان کے ساتھ شہید کا لفظ لگایا گیا. ہمارے پورے میڈیا میں انہیں شہید کے طور پر ہی رپورٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، آئی ریسٹ مائی کیس. ایک جو انسٹیٹیوشن کی سپورٹ ہوتی ہے نا، پریس ریلیز ہوتی ہے نا. نہیں، شہید صرف ڈکلیئر کرنا کافی نہیں ہوتا. شہید جب اب دیکھیں نا، یہ جو لوگ ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے کتنے تابوت چلیں، تابوت تو گئے، کتنی میتیں ان آبادیوں میں گئی ہیں. 2019 کی اگر میں بات کروں نا تو یہ نمبر 70-80 تک ہیں صرف ایک سال کے اندر. لیکن جن آبادیوں میں یہ میتیں گئی ہیں، چلو پکیاں سڑکاں تھوڑیاں بہت ہو گئی ہیں شہراں دی وجہ تو، وہاں کا سیوج سسٹم، میں تو ابھی ہائی اسکول کی بھی بات نہیں کرتی اور بنیادی صحت مرکز کی بھی بات نہیں کرتی، اس حوالے سے کتنا ہوا ہے. کیونکہ اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے علاقے کی اگلی کئی نسلوں کے لیے سہولتیں کھول جاتا ہے ریاست. اچھا، اب اس کے اندر ایک اہم بات ریاست کی جب بات آتی ہے، جب آپ کہتے ہیں نا ملازم، آپ بہت مکار ہیں. ہم بہت مکار لوگ ہیں، ہماری کلاس بہت عیار ہے، بہت بے حس ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ملازم،
تو اصل میں آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی کیونکہ جب ہم نے کہیں ملازمت کرنی ہے تو ہم اپنے سی وی دیتے ہیں, انٹرویو ہوتا ہے, کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہوتے ہیں, پھر وہ سائن وائن ہوں دینے, کانٹریکٹ ہوتا ہے یا جیسے بھی. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اینا بندیاں نو پتا سیگا کہ اسی گٹر چ اترنا ہے, انہوں نے اپنی رضا, اپنی منشا, انفیکٹ اپنی خوشی کے ساتھ یہ ملازمت کی ہے. تو اور ان کو تنخواہ بھی اسی چیز کی مل رہی ہے. کس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے؟ گٹر میں اترنے کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پروفیشنل ہیزرڈز ہیں جو ویسے ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں بھی میں اگر بات کر لوں, کتنے والدین ہوں گے جو اپنے بچوں کو کہتے ہوں گے کہ میں بڑا ہو کر گٹر صاف کروں گا؟ کتنے؟ سب اپنے بچوں کو ڈاکٹرز, انجینئر, مطلب ٹیچر, نرس, ان آپ اس کو پروفیشن پروفیشن کہہ کے مذاق مت اڑائیں ان کا, بھدا مذاق ہے یہ کہہ دینے سے آپ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں کاشف صاحب, کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ایکسیڈنٹس کا ہوتا ہے احتمال, کچھ ایسے پیشے ہوتے ہیں جن کے اندر جان جانے کا تھوڑا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس کے اندر چاہے وہ ہماری سرحدوں پہ حفاظت کرنے والے یا ہماری ایون ٹریفک وارڈنس کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں, وہاں تک بات سمجھ آتی ہے کہ ریشو اتنی نہیں ہے. یہاں پر ایک انسان کو آپ دوسرے انسانوں کی غلاظت میں اتار رہے ہیں. کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کیا یہ ڈگنیٹی پر حملہ نہیں ہے؟ اور میرے نزدیک تو یہ سانحہ بھی نہیں ہے, یہ تو سماجی قتل ہے جو ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے, جیسے حکومت یہ ٹریٹ کرتی ہے جی حادثہ ہو گیا تو ان کو فوری طور پہ کیا کریں, ایک کام کرتے ہیں ان کو حفاظتی کٹس دے دیتے ہیں. نہیں, کٹس والی تو بات میڈیا اور این جی اوز کی طرف سے آتی ہے. وہ تھوڑے دن دیکھیں آج کی مطلب کہ این جی اوز کے بڑے خلاف ہو گئے, 1.5-2 ہفتوں سے گزر گئے نا اس واقعے کو. آپ کو دوبارہ میڈیا میں کہیں شور کوئی بات سنائی دے رہی ہے, وہ ایک دن اسی تھوڑا تھوڑا کہ کٹس دے دو, اس کے بعد پھر سکون ہے. اگلی موت تک, اگلے سماجی قتل تک دوبارہ خاموشی ہی ہوتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ اب آپ کی بات سے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ حفاظتی کٹس نہ دیں پھر. نہیں کاشف صاحب دیکھیں, اب بڑا آسان ہے. دیکھیں یہاں پہ بڑا اچھا منظر ہے, پیچھے یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, میں میک اپ تھپیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہم کول بن کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا پونا کرندہ تے سواد ہی واق ہے, ٹھیک ہے. تو بہت ہی مزہ آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ حفاظتی کٹس بالکل بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے, ہم یہاں سے اٹھیں گے اور ہم اوکے ہو جائیں گے. ہونی جے میں اتوں اٹھا نیٹی میڈیا کا گٹر بند ہوئے گا تو میں ایکسٹرا 500 روپیہ دے کے اپنا گلٹ نو کنٹرول کر لی, میں کھلاواں گی, ٹھیک ہے. مسئلے کا حل اگر دیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ مینول اسکرینچنگ فوری طور پر ختم نہیں ہو سکتی. آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن اس جانب ہوتا ہے نا کہ آپ پہلا قدم تو لیں نا اس جانب. وہ سسٹم کس نے ڈیولپ کرنا ہے؟ گٹر کا وہ سسٹم کون لائے کہ جس میں آپ مشینری کو امپورٹ کریں, امپورٹ ہی کر سکتے, مطلب کہ مشینیں وہ کام کریں جو انسانوں سے کروایا جا رہا ہے. جو کٹس ہیں بالکل وہ ضروری ہیں اور وہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے, اور وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کسی قسم کا ایسا سانحہ نہ ہو. نہیں وہ دیکھیں ایسے کاشف صاحب, کیس نہیں ہے. دیکھیں ایسے ہی جیسے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک یہ شروع کی مہم, کیونکہ وہ ڈوریں, دھاتی ڈوریں گلے کاٹ رہی ہیں, تو وہ جہاں پر یہ دھاتی ڈوروں کی امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ خرید و فروخت کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ جو عام شہری سڑک پر پھر رہا ہے اس کے لیے وہ سیفٹی راڈ گارڈ لگا کر دیے جا رہے ہیں. وہ لوگ لگا رہے ہیں تاکہ ڈور جو ہے وہ گردن تک نہ پہنچے. ہر 2 سطح پر کام ہونا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے حفاظتی کٹس دیں, لیکن خدارا مینول اسکینجنگ کو ختم کریں. ہمیں یاد ہے, ہم اس جنریشن سے ہیں جب ہم صبح کو اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی یا کام کاج کے لیے نکلتے تھے تو سڑکوں کے اوپر وہ جنہیں ہم بھنگی یا بھنگن کہتے ہیں, تو وہ صفائیاں کر رہے ہوتے تھے نا, وہ مڈاسا بن کے کر رہے ہوتے سے نا, بڑا
ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਆ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ उड़ रही है, छिक्कां आ रही हैं। तो फिर वो उसको फील गुड करने के लिए क्या किया गया, हमने बाहर की कंपनियों के साथ मुआहदे किए और वो मशीन्स आई और अब वो मशीनें ही सड़कें साफ़ कर रही होती हैं। हाँ रिंग रोड ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। साफ सुथरा पंजाब बनाते हाँ हैं। तो वो सड़क को उसको रिंग रोड को साफ़ कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सड़कों की सफाई के लिए क्यारियों की देखभाल के लिए और ये सब कुछ इसके लिए हम टर्किश कंपनी से मुआहदा कर सकते हैं और वो लाहौर को साफ़ बना सकती है, तो हम गटरों के हवाले से कोई ऐसा मुआहदा क्यों नहीं कर सकते हैं और उसके अंदर हमारा जो ये पूरा सीवेज का सिस्टम है ये अपडेट हो, अब अपग्रेड हो। जब बुनियादी सेहत मराकज़ बेसिक हेल्थ यूनिट्स को अपग्रेड किया जा रहा है तो सीवेज सिस्टम को क्यों नहीं किया जा सकता। तब तक कुछ हेल्थ इंश्योरेंस और तनख्वाहों का। हाँ अच्छा, अब इसके अंदर बात ये आ जाती है ना काशिफ साहब के कह दिया जाता है ओ शादी हॉल वाले ने उन्होंने तो पैसे ले ले सी ये वो। भाई एक बंदा चला गया है तुसी करोड़ रुपया भी दे दो ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ वापस नहीं आना। बच्चे अगर यतीम हो गए हैं तो या जो भी घर के मसाइल हैं आखिर में तो रोटी खानी है। आप कितनी ग्रेजुटी देते हैं? क्या हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर जो इन वर्कर्स को दिया जाता है वो बताने के काबिल भी है? यहाँ पर तो मसला ये है कि जैसे जैसे हम, क्योंकि हम एक सिस्टम में रह रहे हैं जिसमें जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे आपका रिक्विजिशन की रकम भी बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी मामला बेहतर होते हैं, वैसे वैसे ही आपकी लाइफ इंश्योरेंस के मामला तो ग्रेजुटी की रकम और ये वो सब बेहतर हो रहा होता है। आप तो ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन मतलब कि फाइनेंशियली एक अच्छी पोजीशन में होते हैं और जो पहले ही माड़ा है वो मरेगा, अगर हादसाती मौत मरेगा ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਜਾਣਾ है। तो खुदारा उनकी हेल्थ इंश्योरेंस उनकी लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से ऐसे मामलात लाएं। मतलब ए काम अगरचे इन्हां दी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है ना हमारे ऐवान में उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन के मसाइल और हैं। उन्होंने अगली दफ़ा भी तो मुंतखब होना है ना मखसूस नशिस्तों मैं पे। कर्ज करूँ आपसे जी देखिए आपने क्या उम्दा गुफ्तगू की। मेरा ख्याल है हुकूमत को ये मैसेज गया होगा उन तमाम लोगों को कि जिस तरीके से वो समझ रहे हैं और पोर्ट्रेट जैसे उनकी सोशल मीडिया टीमें दिखा रही हैं ना कि सीएम साहबा खड़ी हुई और पीछे जो अब आपने कहा कि आपको पता है कि कैसे मुंतखब होते हैं, वो पूरी जो एक चमचागिरी का एक सिस्टम है। एक आपने सिख पीछे खड़ा कर दिया, एक क्रिश्चियन पे, वो फ्रेम बिल्कुल एब्सोल्यूट इंटरफेथ हार्मनी की महक आ रही है। उसके पीछे ये प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगी मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंजाब ने अपना होमवर्क किया हुआ है, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि ये मसला सेफ्टी किट्स का नहीं है सिर्फ, ठीक है। पहले तो मसला समझो, मसला ऐ नहीं है जड़ा थानू उन्हां दी नुमाइंदे आके दस रहे ना, वो मसला नहीं है मैडम। मसला है जड़ा असी डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज करूंगा, होमवर्क नहीं किया गया। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इसको एक्सप्लेन, एक मिनट दे मुझे। अच्छा जी। होमवर्क उस वक्त कंप्लीट होगा, ये सारी बातें उस वक्त जितनी भी आपने कही मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। अगर आपने इसको वाकई हल करना, आपने बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी, एक चीज़ इसमें इंक्लूड करें। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जमादार, चूड़े, भंगी, भंगन, जितनी भी आप टर्म्स, और ये मामला ये नहीं कि ये जो अब गटर में उतर रहे हैं क्रिश्चियन, इनके अब्बू जो थे वो डिप्टी कमिश्नर थे खानेवाल के, या उनके दादा जो थे उनको अंग्रेज़ों ने जागीरें दी थी मुल्तान में। ये इनके दादा परदादा 4000 साल से ये लोग अपनी कास्ट की वजह से इस समाज की जो है वो गंदगी ढो रहे हैं अपने कंधों के ऊपर। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि अगर आपने होमवर्क करना है तो ये जो झूठ है, रियासती झूठ इंटरफेथ हार्मनी का, इसको मत बोलें और इस हकीकत का सामना करें कि ये वो गैर इंसानी कास्ट सिस्टम है जो इस सोसाइटी के अंदर हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको आपने स्ट्रक्चरल वायलेंस का नाम दिया। जिस तरह से सीएम पंजाब को मरियमाबाद में वेलकम किया गया, मैं उन बुजुर्ग खवातीन की अगर मैं बात कर लूँ, जिस तरह से वो कह रही थी कि सानू लगता साड़ी धी साढ़े घर आई है, तो बेटियां ही दुख समझती हैं और बेटियां ही प्रैक्टिकली हल निकालती हैं।
تو اگر ان کے مسائل کو سمجھنا ہے تو پہلے ان کے مسئلے کو سمجھیں. سندھو صاحب کی بات نہ سنیں کہ وہ نہیں کیا نہیں، کہہ رہے مسئلہ وہ نہیں ہے جو ان کے نمائندے بتا رہے ہیں، وہ نہیں ہے. ہیں. بالکل بالکل.